اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچاتی۔ اپنے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی۔ اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے۔ سامری بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا۔ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی۔ جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائیں۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا۔ میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا، اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو۔ پھر مزدور سے فرمایا، یعنی دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے کہ جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا۔ یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں گی۔ میں ایک روزہ رکھتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ کہ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے گا۔ تو مال خرچ کرنا یہ تیسری بنیاد۔ چوتھی بنیاد ہے روزہ۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے، کلمہ معرفت ہے۔ نماز اس تعارف کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ، لا الہ الا اللہ یہ تعارف ہے۔ نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے، اور روزہ یہ عشق پیدا کرتا ہے۔ یہ یوں ترتیب چل رہی ہے ایسے سے۔ ایک دم حج پہ ہم چڑھ جاتے ہیں نا، یہ پچھلی سیڑھیاں طے نہیں کرتے، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تعارف کا کلمہ ہے، تعارف ہو رہا ہے، پہچان ہو رہی۔ جیسے میرا باپ کا ایک تعارف ہو رہا ہے، چہروں سے ہم پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو، کسی کو ہم نام سے پہچانیں گے، پھر ملتے رہیں گے تو تعلق بن جائے گا، ایک دوسرے پر خرچ کریں گے تو وہ محبت بن جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان۔ نماز اس معرفت کو تعلق میں بدلتی ہے، اور پھر زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں بدلتی ہے۔ پھر محبت کو آگے پروان چڑھا کے عشق تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اس کا لازمی امر ہے۔ تو اس کے لیے روزہ رکھا گیا کہ روزے رکھ، اللہ کے لیے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے۔ اب یہ بھوک اور پیاس مل کر اس کے اندر ایک عشق کی آگ لگاتی ہے۔ پھر یہ عشق مجبور کرتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں تو صحیح، اس کا دیدار تو کروں، اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کروں، کہیں تو نظر آئے، کہیں تو کوئی آثار دیکھوں۔ تو پھر اس کے لیے بلایا گیا کہ اب آؤ والہانہ عاشقانہ مجنونانہ،
چونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ زیب و زینت سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ تو دیوانوں کی طرح آتا ہے، لہذا کہا بھائی دیوانوں کی شکل بناؤ، ٹوپی اتار دو، خوشبو پھینک دو، کنگھی پھینک دو، کفن پہن لو، جوتا بھی ایسا ہو کہ صرف تمہیں گرمی سے بچائے، سردی سے بچائے، اور آؤ میرے گھر کی طرف۔ کراچی میں کہا تضرعا و خفیہ، مجھے یاد کرنا ہو تو آہستہ آہستہ، شور نہ مچایا کرو، اور جب بیت اللہ میں بلایا قال عجب ثج، شور مچاتے ہوئے آؤ، کہ دیوانے شور مچاتے ہوئے پہچانے جاتے کہ دیوانہ ہے، بڑا سنجیدہ ہوتا، بڑا عقل مند ہے، کہ نہیں وہاں عاشق بن کے جانا ہے، عاشق ہوں میں عشق کما میں، یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں مزہ آئے نہ آئے مجھے مزہ لینے دو، عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے روز نہ بھنے۔ یہ حج ہے، یہ حج ہے۔ ابا الحب ان یخفا وقد کم کتمتہ فاصبح عندی قد اناق وطنبا۔ یہ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی، اذا شد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا۔ اور جنید بغدادی طواف کر رہے اور ان کے کانوں میں شعر پڑے، اور شعروں کا ظاہر بڑا جب ہے کہ میں نے تو محبت کو بہت جھٹکے دیے، بہت اپنے آپ کو بچایا، پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے کاٹ دیے، تنابیں کس دیں، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے کسی کا نہ چھوڑا، میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی۔ جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں۔ تو وہ جنید بغدادی کہنے لگے وہ لڑکی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی؟ تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی، لولا التقى لم اهجر عن طيب الوطن۔ کیا سمجھے ہو؟ میری بات کو غلط سمجھے ہو، مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لایا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی۔ پھر کہنے لگی تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا، کہنے لگی واہ میرے رب، تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید فرماتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، جب ہوش آیا تو وہ بچی جا چکی تھی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ محنت تعارف، نماز پہ محنت تعلق، مال کا خرچ کرنا محبت، روزے رکھنا عشق، اور حج پھر وصال ہے، ملاپ ہے، ملاقات ہے۔ دیکھو نا، کوئی عبادت کی شکل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ننگے سر ہے، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور بیت اللہ میں چکر لگا رہا ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں۔ یہ طواف ہے کہ میں تو کبھی دائیں دیکھتی ہوں، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہیں میرا محبوب نظر آئے، نہ نظر آئے تو میں مر جاؤں گی، جان کی بازی ہار بیٹھوں گی، میں محبوب کی تلاش تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ حج عشق ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، لہذا تھوڑی سی تکلیف آتی۔ عثمان جی پیسے اتنے لائے نہیں، تحقیق کیتا جے ساڑھے نہ، کیونکہ وہ تو کھانے پینے کا پروگرام ہے، کھابا پروگرام ہے، کیا بوفے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، بوفے ٹھنڈا ملا ہے، اس کے تو تصور میں ہی نہیں ہے کہ میں کسے ڈھونڈنے آیا ہوں۔ ایسا تو نہیں حسین بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے تھے،
ایک ام عائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تھوڑا سا اندھیرا نظر نہیں آ رہی، ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے۔ یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا۔ پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی خوبصورت ہو۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ۔ پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، پھر اولاد ہے، پھر آگے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر۔ آپ بطور، چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 6 سال رہے ہیں، تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا، باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی، باپ کو تو نیند نہیں آئے گی، ماں کو تو نیند نہیں آئے گی۔ ماں باپ میں سلوک و اولاد لڑ کے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نیند نہیں آئے گی۔ بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامند کے نیند اڑ جائے گی، خامند بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی۔ تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ، وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، محمد، میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، ماں جی میں حاضر ہوں، ماں جی میں حاضر ہوں۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لیے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ، اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اور ماں باپ سے اس کی محبت کی تار کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں۔ 7ویں سال میں وہ بدتمیز ہوا پڑا ہوتا ہے، اب مائیں پریشان ہیں، بچے بدتمیز ہیں، بچے بدتمیز ہیں، کیونکہ ماں نے گود نہیں دی، جو ٹائم ماں نے دینا تھا وہ دے دیا اسکول کو۔ اور ہمارے اسکول کاروباری ادارے ہیں، علمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میرے ملک کا یہ روگ ہے کہ یہاں کا وکیل بھی کاروباری ہے، یہاں کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، یہاں کا وکیل بھی تاجر ہے، یہاں کا جج بھی بک جاتا ہے، اور یہاں کا اسکول اور کالج بھی کاروبار ہے۔ 3 سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے، روتا ہوا جاتا، روتا ہوا آتا، تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی، سر اٹھا، جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا، بدتمیزی کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا۔ اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی، گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچہ آ کر ماں سے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتی، وہ باپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے۔ یہ اس بچے کی عزت کو ذبح کر دینے والی بات۔ آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب جب کوئی آپ کو بلاتا نا یا رسول اللہ آپ سے، تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے، ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی، کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، ہاں جی دسو کی گل ہے، اب پورا یوں کرتے تھے ایسے، بولو میرے بھائی کیا بات، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کو ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ، سب ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں جی بولو، اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات۔
اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے، ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بیوی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے، خامند بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرتے۔ تو وہ ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ میری ماں ہوتی تو میں نماز ہی توڑ دیتا اس کے لیے۔ حج کا سفر 70,000 کا مجمع تقریباً جمع ہو چکا ہے ابوا پہنچتے پہنچتے، اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ موڑو پہاڑوں میں چلے گئے۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی، پہاڑوں کے اندر۔ آپ اندر تشریف لے گئے، مجمع بھی ساتھ ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں؟ اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑ ہے کوئی 40-50 فٹ اونچا، اس کے اوپر قدرتی ایسے ایک پلین بنا ہوا ہے جیسے اللہ نے پہلے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اب تو انہوں نے قبر کا نشان مٹا دیا ہے۔ تو ماں کی قبر کے سرہانے تشریف لے گئے اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے۔ یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی، جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گیا، آپ کا احرام تر ہو گیا، اور اپریل کی دھوپ تھی۔ اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا۔ میں وہاں گیا ہوں، وہاں 2 آدمی نہیں ٹھہر سکتے۔ میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا۔ آگے کوئی 6-7 میل دور انتظام تھا حاجیوں کے اس قافلے کے ٹھہرنے کا، کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرہانے گزاری۔ اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے چونکہ سیرت پڑھی تھی تو مجھے چشم تصور میں وہ نظر آ رہا تھا، حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 برس تھی، اور ہارٹ اٹیک ہوا اچانک، بولا نہیں جا رہا، اور اللہ کے نبی ماں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوا، 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے، وہ بھی ماں کی۔ تو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو بولا نہیں جاتا، بلا رہے ہیں بولا نہیں جا رہا، آوازیں نکل رہی، تو بلا رہے ہیں ام ایمن بھی ساتھ ہے، آوازیں نکل رہی، لیکن بجھنے سے پہلے شمع کے جو بھڑکتی ہے 2 لفظ بولے، کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ میرے بچے، ہر جوانی ڈھلتی ہے اور ہر زندگی موت کا نوالا بنتی ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو پاک کر دے، پاکیزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو پتھروں میں ہی دبایا، کوئی کھودنے کا تو انتظام ہی نہیں تھا۔ تو جب پہاڑ سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھ چھڑایا، دوڑ لگائی اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ تو ام ایمن آپ کی ماں ہے، دودھ پلا، 8 عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پلا، ان میں ایک ام ایمن بھی۔ وہ جب پیچھے گئیں تو ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر شاید زمین بھی رو رہی ہوگی اور آسمان بھی اور ابوا کے پہاڑ بھی۔ آپ ماں کی قبر پر ایسے لپٹے ہوئے تھے اپنے سینے کو پتھروں کے ساتھ، اور یوں دونوں ہاتھوں سے پتھر لیے ہوئے تھے۔ جب آپ ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا تو آپ فرما رہے تھے، ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، میرے لیے اب کس کی گود ہے؟ تو ام ایمن رضی اللہ عنہ نے اٹھانا چاہ کے، بیٹا اٹھو، تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو میں نے کھینچ کے نیچے لائیں اور زبردستی لائیں اور اونٹنی پر بٹھایا، اور آگے 2 راتوں کا سفر تھا، وہ سب میرے نبی کے خاموش آنسوؤں سے آپ کا گریبان تر ہوتا گیا۔ اور آگے نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی اور